آج ہم بات کر رہے ہیں فلسفی فریڈرک نیچے کی، اور خاص طور پر آزادی کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا۔ ہمارے پاس رابرٹ سی سولومن کا ایک لیکچر ہے، اس کی بنیاد پر یہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ اور ایک بڑا سوال جو اکثر اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا نیچے کو وجودیت پسند یعنی ایگزسٹینشلسٹ کہا جا سکتا ہے؟ جی، یہ سوال اہم ہے کیونکہ وجودیت پسندی میں آپ جانتے ہیں انفرادی آزادی، ذمہ داری، انتخاب، ان چیزوں پر بہت زور ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی سوال ہمیں سیدھا آزادی کے نیچے کے نزدیک آزادی کے کیا معنی ہیں اس طرف لے جاتا ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس کافی پیچیدہ مگر دلچسپ موضوع کو سمجھنے کی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ نیچے کے آزادی کے تصور کو سمجھنا، خاص طور پر ان کا وہ مشہور قول جو تم ہو وہ بنو، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں آزادی کی جو عام قسمیں سمجھی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے منفی آزادی، جی، یعنی کسی بیرونی رکاوٹ سے، پابندی سے، مداخلت سے آزادی۔ روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کے دور میں اس کا بڑا چرچا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نیچے وہ اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ بالکل، یہ اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، جرمن فکری روایت میں ایک دوسرا تصور بھی تھا، مثبت آزادی کا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یعنی کچھ کرنے کی آزادی، معاشرے کا حصہ بننے کی، یا اپنی ذات کو سنوارنے، خود کو تعلیم یافتہ بنانے کی صلاحیت۔ نیچے کا تصور اس مثبت آزادی سے تھوڑا قریب تو لگتا ہے، لیکن وہ اسے ایک بالکل آپ کہہ لیں منفرد رنگ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کے نزدیک جو حقیقی آزادی ہے نا، وہ ہے تخلیق کرنے کی آزادی۔ تخلیق کرنا؟ جی، اور سب سے بڑھ کر خود اپنی ذات کو تخلیق کرنا، یعنی وہی بات جو تم ہو وہ بننے کی آزادی۔ تو گویا اصل غلامی باہر کی زنجیریں نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنی اندرونی صلاحیتوں کو، اپنے پوٹینشل کو پہچانتے نہیں یا استعمال نہیں کرتے۔ یہ کہ آزادی باہر سے نہیں، وہ تو اندر سے آتی ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ نیچے کے لیے اصل قید یہی ہے، اپنی فطرت سے، اپنی صلاحیتوں سے ناواقفیت۔ اور یہیں سے بات اور گہری ہوتی ہے۔ نیچے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بننے کی آزادی ہے نا، یہ لامحدود نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو متضاد سی بات لگتی ہے، آزادی اور حدود۔ جی، وہ گوئٹے کا حوالہ دیتے ہیں۔ مشہور شاعر گوئٹے نے کہا تھا کہ حدود کے اندر ہی مہارت اپنا جوہر دکھاتی ہے، یا ایک اور طرح سے کہیں تو حدود میں ہی آزادی ممکن ہے۔ حدود میں آزادی؟ یہ سمجھائیں۔ عام طور پر تو ہم آزادی کو حدود کا نہ ہونا سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہی تو نیچے کی خاص بات ہے۔ وہ مثالیں دیتے ہیں، جیسے جاپانی مصوری کی کچھ خاص طرزیں ہیں، یا ہائیکو شاعری ہے۔ جی جی، ان میں بڑے سخت اصول ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن جو بڑا فنکار ہے وہ انہی پابندیوں کے اندر، انہی حدود میں رہتے ہوئے اپنی تخلیقی صلاحیت دکھاتا ہے اور کمال تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اصول انسانی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ بالکل، ہم سب اپنی ثقافت کی حدود میں ہیں۔ اپنی زبان، خاندان، ہمارا حیاتیاتی ورثہ، ہماری تاریخ، یہ سب ہماری حدود ہیں۔ اور نیچے یونانی شاعر پنڈر کا ایک قول دہراتے ہیں، جو تم ہو وہ بنو، یہ جاننے کے بعد کہ تم کیا ہو۔ تو جو تم ہو وہ بنو کا یہ مطلب نہیں کہ بس آرام سے بیٹھ جاؤ کہ بھئی میں تو جیسا ہوں ٹھیک ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کوئی پیسو سٹیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل ایکٹیو جدوجہد ہے۔ اچھا، یہ اپنی فطری صلاحیتوں کو، اپنی جبلتوں کو، اپنی قسمت کو پہچاننا ہے، اور پھر انہیں زندگی بھر ایک فنکار کی طرح تراشنا ہے، نکھارنا ہے، ان سے کچھ تخلیق کرنا ہے۔ مطلب خود کو ایک آرٹ ورک کی طرح، ایک شاہکار کی طرح تشکیل دینا۔ اور یہ آسان کام نہیں، یہ ایک چیلنج ہے۔ یہ نقطہ نظر تو وجودیت پسندوں سے، خاص طور پر سارتر سے کافی مختلف لگتا ہے۔ جی، بہت مختلف۔ سارتر تو کہتے تھے کہ انسان بالکل آزاد ہے، ایک خالی سلیٹ کی طرح، وہ جو چاہے بن سکتا ہے، اور اپنے ہر انتخاب کا وہ خود پوری طرح ذمہ دار ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑا فرق ہے۔ سارترے کا مشہور جملہ ہے، ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس، یعنی وجود جوہر سے پہلے ہے۔ ہم پہلے وجود میں آتے ہیں، پھر خود کو بناتے ہیں۔ لیکن نیٹشے اس خیال پر آپ کہیں گہرا سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خالی سلیٹ نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے فیصلے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات، وہ اکثر ہماری گہری بنیادی فطرت سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہماری جبلتیں ہیں، حیاتیاتی عوامل ہیں۔ تو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آزاد انتخاب ہے۔ جی،
ہو سکتا ہے وہ ہماری تقدیر کا، ہمارے بننے کے اس ناگزیر عمل کا ہی ایک حصہ ہو۔ وہ شاید اتنا آزاد نہ ہو جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ آزاد مرضی یعنی فری ول وہ بس ایک وہم ہے؟ نیٹشے تو ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سوچ تب آتی ہے جب وہ چاہتی ہے، نہ کہ جب میں چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی ریڈیکل خیال ہے۔ یقیناً یہ روایتی تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ نیچے آزاد مرضی کے اس خیال پر اور ایک مکمل خود مختار الگ تھلگ خودی یا سیلف کے تصور پر شک کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر مجبور ہیں جیسے روبوٹ، بلکہ یہ کہ ہمارے اعمال کی جڑیں ہماری ذات کی گہرائیوں میں ہیں اور ان پر ہمارا شعوری کنٹرول شاید اتنا مکمل نہیں جتنا ہم فرض کر لیتے ہیں۔ وہ جو یہ خیال ہے نا کہ ہمارے اندر کوئی ایک ڈرائیور بیٹھا ہے جو سب کنٹرول کر رہا ہے، جی، وہ اسی خیال کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ذاتی ذمہ داری کا کیا بنے گا؟ اگر انتخاب اتنا آزاد نہیں تو ذمہ داری کیسی؟ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں نیچے کا وہ مشہور تصور آمور فاتی سامنے آتا ہے۔ آمور فاتی یعنی اپنی قسمت سے محبت۔ جی، قسمت سے محبت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا؟ اس کا مطلب ہے اپنی زندگی کی تمام حقیقتوں کو قبول کرنا، اپنی حدود کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی تقدیر کو کھلے دل سے قبول کرنا، اور پھر اسی قبولیت کی بنیاد پر اپنی بہترین ممکنہ ذات کو تخلیق کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ اچھا، تو ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ذمہ داری بن جاتی ہے اپنی حقیقت کو قبول کرنا اور اس کے اندر رہتے ہوئے بہترین بننے کی کوشش کرنا۔ تو اگر خلاصہ کریں، نیچے کی آزادی کا مطلب پابندیوں سے بھاگنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ پابندیوں کے اندر رہ کر کچھ تخلیق کرنا ہے۔ جی، یہ لامحدود انتخاب کی آزادی نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اپنی جو متعین فطرت ہے، جو حدود ہیں، انہیں پہچاننا، انہیں نکھارنا اور خود کو مکمل کرنا ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا، اور یہ ہمیں ایک اہم نقطے پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے وہ کیا؟ کہ اگر ہمارے انتخابات، ہمارے فیصلے پوری طرح ہمارے شعوری کنٹرول میں نہیں ہیں تو پھر ذمہ داری کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ شاید نیشے کے نزدیک سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے، اپنی حقیقت کو، اپنی قسمت کو پہچاننا، اسے گلے لگانا، اور پھر اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ بننا جو ہم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تقدیر کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے؟ نہیں، یہ تقدیر کو اپنا کینوس بنانا ہے اور اس پر اپنی زندگی کا شاہکار تخلیق کرنا ہے۔ اس نقطے پر یقیناً مزید غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ رہے گی۔